خرم شیر زمان صاحب نے ہمیں اس پر جوائن کیا ہے۔ خرم شیر زمان صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ کچھ لمحے پہلے تک جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ حلیم عادل شیخ صاحب کے گھر کے باہر پولیس جمع تھی، انہیں گرفتار کرنے کے لیے آئی تھی۔ اگر گرفتاری ہوتی ہے تو پھر تحریک انصاف کا رد عمل کیا ہوگا، کیا قدم اٹھائیں گے؟ اگر گرفتاری ہوگی تو پاکستان تحریک انصاف پورے صوبے سندھ کے اندر احتجاج کرے گی۔ حلیم عادل شیخ پاکستان تحریک انصاف کے سندھ اسمبلی کے اندر لیڈر آف دا اپوزیشن ہے۔ یہ جو سیاسی انتقام، یہ سیاسی کاروائیاں، سیاسی وکٹمائزیشن، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہم کو روک سکتی ہے؟ یہ امپورٹڈ حکومت کا حصہ ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف کے کسی بھی کارکن کو صوبے سندھ میں کسی بھی قسم کا کوئی نقصان پہنچا، اس کے ذمہ دار آصف علی زرداری ہوگا، اس کا ذمہ دار ان کا منشی مراد علی شاہ ہوگا، جو کہ یہاں پہ بیٹھا نلائی کے آلہ ہے، جو کہ سندھ میں لوگوں کو یہ فراہم نہیں کر سک رہا ہے، جو کہ صوبے سندھ کے اندر لوگوں کو ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو چکا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکروں کو ڈرا سکتے ہیں۔ تحریک انصاف کے تمام ورکرز کو اب جیلوں کے اندر بند کر دیں گے، اس عوام کا کیا کریں گے؟ صوبے سندھ کی عوام شکارپور سے لے کے لاڑکانہ سے لے کے نوابشاہ سے لے کے پورے صوبے سندھ کے اندر، کراچی کے اندر اتنے احتجاج کرے گی کہ ان کے پورے صوبے کو بند کر دے گی۔ یہ سمجھتے ہیں یہ امپورٹڈ حکومت یہ ہمیں اس طرح ڈرا سکتے ہیں، ہمیں دھمکا سکتے ہیں، ہمیں تو جیلوں میں بند کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ قتل کر دیں گے ہمارا، ہمیں گولی مار دیں گے۔ کتنے لوگوں کو ماریں گے؟ ہمیں یاد ہے کہ کفر کے ساتھ کیا ہوا تھا جس نے ایان علی کو پکڑا تھا۔ مار دینا، قتل کر دیں، ایک دفعہ دل اپنا خوش کر لیں، لیکن یہ یاد رکھ لیں کہ اس امپورٹڈ حکومت کو گرائے بغیر ہم سکون کا سانس نہیں لیں گے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جس طریقے سے سیالکوٹ کے اندر انہوں نے ہمارا جلسہ خراب کیا، وہاں پہ انہوں نے ہمارے لوگوں کو کیا، ہم کیا بیٹھنے والے؟ عمران خان کہہ چکے ہیں زرداری کی اسی وجہ سے ٹانگیں کانپ گئی ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ زرداری میں صوبے سندھ میں آ رہا ہوں، میں صوبے سندھ میں اپنی حکومت بناؤں گا۔ آصف علی زرداری اس بات کو جانتے ہیں کہ اگلی حکومت صوبے سندھ کے اندر عمران خان کی ہوگی۔ جیسے بھی آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ خبردار ہو جائیں پیپلز پارٹی والے، ہم آ رہے ہیں سندھ میں، تو کیا واقعی پیپلز پارٹی خوفزدہ ہے، پریشر لے گئی ہے اس بات کا، خان صاحب کے اس اعلان کا، اس لیے ایسی حرکتیں کی جا رہی؟ پیپلز پارٹی خوف کی بنیاد کے اوپر اس طرح کی کاروائیاں کر رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اس بات کو جانتی ہے کہ آنے والے وقت کے اندر پاکستان تحریک انصاف صوبے سندھ میں حکومت بنائے گی۔ پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ آنے والے بلدیاتی الیکشنز میں تحریک انصاف کے میئر ہوں گے، اسی وجہ سے وہ خوف کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کر دیا۔ ایسا کیا کیا حلیم عادل شیخ نے؟ یہ امپورٹڈ حکومت جو امپورٹ ہو گئی یو ایس رجیم چینج کے ذریعے یہاں پر آئی ہے، یہ ہمیں ڈرائے گی، ہمیں دھمکائے گی۔ ہم عمران خان کے کارکنان ہیں۔ آج پاکستان کے اندر کروڑوں لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آج کروڑوں لوگ عمران خان کے لیے اپنی جان دینے کی آصف علی زرداری کیا کروڑوں لوگوں کی جان لے گا؟ لاکھوں لوگوں کو صوبے سندھ میں جیلوں میں بند کرے گا آصف علی زرداری؟ کیا لاکھوں لوگوں کی جان لے گا آصف علی زرداری؟ ہمیں جیلوں میں بند کرے گا، ہمیں مارے گا؟ کتنے لوگوں کو مارے گا؟ ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں عمران خان کے لیے، آئے ہمیں گولی مار دے، جو کرنا کر لے، لیکن ہم اس امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے۔ اگر آپ کے پاس کوئی راستہ ہے تو صرف ایک راستہ ہے، الیکشن کراؤ اور اپنی جان چھڑاؤ۔ یہاں پہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے۔ جو حشر آپ نے پاکستان کی اکانومی کا کر دی ہے، یہاں پہ 2 کروڑ میں ڈالر اویلیبل نہیں ہے، لوگوں کی چیخیں نکال دی، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں مہنگائی سے۔ یہ بتائے گا خرم شیر زمان صاحب، حلیم عادل شیخ صاحب صرف ایک تحریک انصاف کے کارکن یا رہنما نہیں ہیں، سندھ اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن ہیں، تو لیڈر آف اپوزیشن کے گھر کے باہر رات کے 12 بجے پولیس کا جمع ہو جانا، کیا یہ اقدام زیب دیتا ہے؟ یہ ٹھیک ہے؟ یہ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان کے لیے، ان کو شرم آنی چاہیے۔ ایک الیکٹڈ بندے کے گھر کے باہر اس طرح آ رہے ہیں، ان کی فیملی اندر بیٹھی ہوئی ہے، ان کی بیٹیاں اندر ہیں، ان کی بیگم ادھر وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ کون سا طور طریقہ ہے؟ جب ان کو وہاں سے بیل مل گئی تو پھر کس حالت کن وجوہات کی بنا پہ آپ وہاں پر گئیں؟ یہ آرمی کی جنرلز کالونی جہاں پہ جا کے انہوں نے آج یہ چھاپا مارا ہے، کوئی وہاں پہ کوئی چور ڈکیت رہتا ہے؟ یہ خود تو ساری کی ساری ان کی کابینہ جو ہے وہ ضمانت کے اوپر باہر آئی ہوئی ہے۔ یہ ان کا امپورٹڈ وزیر اعظم، ان کا امپورٹڈ جو بیل کے اوپر ان کا چیف منسٹر پنجاب، یہاں پہ آدھی سے زیادہ سندھ کے اندر جو ان کی کابینہ ان کے اوپر کیسز چل رہے ہیں نیب کے۔ یہ نیب ہم نے تو نہیں بنائی تھی، یہ سارے وہ کیسز ہیں ان کے جو پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی پہ کیے تھے اور پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این پہ کیے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کے دور کے اندر خالی ان کیسز کو آگے بڑھایا گیا ہے۔
नायब एक आज़ाद इदारे की हैसियत से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में काम कर रहा था। लेकिन मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये मैं वार्निंग दे रहा हूँ आसिफ अली जरदारी को कि आसिफ अली जरदारी, अगर तुम समझते हो कि हमें डरा सकते हो, हमें धमका सकते हो, हमें मार सकते हो, ज्यादा से ज्यादा हमारी जान ले सकते हो, हमारी जान लेनी है ले लो, हम इमरान खान के लिए अपनी जान देंगे, इमरान खान के लिए अपनी जान भी देंगे। दे सकते हैं। हम बहुत अपनी- शुक्रिया खुर्रमशेर जमान साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, बोल न्यूज़ से गुफ्तगू कर रहे थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।